یار اس خاتون دی کی شان ہوے گی جس تلی عرشا تو میرے رب نے سلام بھیجیا ہوئے گا۔ زمانے دی سب تو جڑی اچھی خاتون سی نا اس دا نام بی بی مریم سی، اور اپنے زمانے دی سب تو جڑی اچھی خاتون ہے اس کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ جتنی دیر تک آپ حیا سن حضور نے دوسرا نکاح نہیں سی پڑھا۔ من اج دا میرا موضوع سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے حوالہ دے نال ہے، جس کے اندر میں آپ دی شان اور آپ دی سیرت تواڈے سامنے بیان کراں گا۔ اللہ کریم مینوں انہاں دا ذکر خیر احسن انداز دے اندر بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور دوانوں سنن دی اور گھر جا کے اپنی ماواں بہناں بیٹیاں نو سنان دی، اور اللہ کریم انہاں نو سن کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان من، اپنے موضوع کی طرف جان تو پہلے چند ایک گلاں تواڈے نال میں بطور تمہید کرنا چاہنا وا تاکہ تسی میرے موضوع نو بآسانی سمجھ سکو۔ آؤ جاننے ہاں سیدہ پاک دے حوالہ دے نال۔ سنگیو، آپ دے گھر والے نے آپ دا نام خدیجہ رکھیا، اور آپ دے اگر کنیت دیکھی جائے تو آپ دی کنیت ہند سی، اور آپ دے القابات وچوں ایک لقب طاہرہ سی۔ آپ نو طاہرہ کیوں کہا جاندا سی؟ اس کی وجہ ہے کہ دور جاہلیت دے اندر آپ نے نہ کدی بتاں دی پوجا کیتی سی، اور دیگر جڑیاں عورتاں دور جاہلیت دے اندر عمل کردیاں سن، سیدہ پاک نے انج دا کدی بھی عمل نہیں سی کیتا۔ اس لئے اس علاقہ والے، محلہ والے، انج کہہ لو عرب والے آپ نو طاہرہ کہندے سن۔ کیوں اگر دیکھا جائے نا کہ آپ دی ولادت کیڑے ویلے ہوئی، تو آپ دی ولادت عام الفیل والے واقعے تو 15 سال پہلے ہوئی، اور آپ دا وصال با کمال اللہ اکبر 10 رمضان المبارک نو ہویا۔ اگر دیکھا جائے کہ آپ دے والد دا کی نام سی، تو میرے سنگیو آپ دے والد دا نام سی خویلد، اور والدہ دا نام سی فاطمہ بنت زاہدہ۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال آپ دا نکاح کیڑے ویلے ہویا، تو سنگیو تاریخ دیاں کتاباں وچ اے بآسانی تانوں مل جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اس نو تلاش کرنا چاہے تو اے ہی ملے گا، جڑی صحیح تاریخاں دیاں کتاباں نے، جڑی صحیح تاریخ ہے تانوں اے ہی ملے گا کہ سیدہ پاک دے پہلے 2 نکاح ہو چکے سن۔ جڑے ویلے نکاح ختم ہوئے تے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال آپ دا نکاح ہویا۔ اس ویلے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عمر شریف 25 سال سی، اور سیدہ پاک دی عمر اس ویلے 40 سال، بعض کتاباں اندر 46 بھی لکھیا ہویا ہے، آپ دی عمر مبارک سی۔ سنگیو سی مختصر جہا تعارف سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے حوالہ دے نال۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا اللہ کریم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا صدقہ سانو قرآن اور حضور علیہ السلام دے فرامین تے صحیح عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سنگیو، جڑی میں تواڈے سامنے آیت پڑھی ہے، اللہ کریم اس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دی بیویو تواڈی مثل کوئی اور عورت نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر شان دے لحاظ نال دیکھا جائے، اگر رتبے دے لحاظ نال دیکھا جائے نا، جو میں تانوں مقام عطا کیتا ہے نا، یہ مقام رتبہ شان میں کسی اور عورت نو عطا نہیں کیتی۔ کیونکہ تسی میرے محبوب دیاں بیویاں ہو۔ تے ایک نمایاں فرق تو سنگیو اے نظر آ گیا نا کہ حضور دیاں جتنیاں بھی ازواج مطہرات نے، حضور علیہ السلام دے صدقہ دے نال اللہ نے جڑا انہاں نو مقام عطا کیتا ہے نا، او مقام اللہ نے اور کسی بھی عورت نو عطا نہیں کیتا۔ ایک فرق تو اے نا کہ وہ کی نے حضور علیہ السلام دیاں بیویاں، اس لئی اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نو شان عطا کیتا۔ شان ایک تو وجہ اے وے نا
دوجی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ شرم و حیا دے دامن نو اپنے سینے دے نال لگا کے رکھیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہوں دی شان نو مزید بلند کر دیتا، اور قیامت تک آنے والی تمام بنتے آدم نو انہوں نے ایک سبق دیتا، تعلیم دیتی، ایک حکم دیتا کہ اگر تسی چاہندیاں ہو کہ معاشرے دے اندر ساڈی عزت ہوئے، ایک نام ہوئے، تے تواڈے لئے یہ ضروری ہے تسی شرم و حیا دے دامن نو تھام کے رکھو۔ شرم و حیا دے دامن نو تھام کے رکھنا تواڈا کام ہے کہ معاشرے دے اندر تواڈے باپ، تواڈے بھائی، والدہ، بیٹی دی عزت نو بلند کرنا اور انہاں دا ایک معاشرے دے اندر مقام بنانا، اے رب کریم دا کام ہے۔ لہذا اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ میں کامیاب ہوا تو اس نے چاہیے کہ جس طرح حضور علیہ السلام دی ازواج مطہرات نے شرم و حیا دے دامن نو تھام کے رکھیا، انہاں دے طریقے تے عمل کردیا ہویا اگر وہ بھی یہ عمل کرنا شروع کر دینا عورتاں تے سنگیو انہاں دے لیے پیغام ہے، جس ٹائم وہ کرن گیا تے دنیا چ قبر چ اور اشر دے دیاڑے وہ کامیاب ہو جاسے۔ تے پتہ چل گیا حضور علیہ السلام دیاں بیویاں دا مقام کی کیتا گیا ہے، بلند کیتا گیا، اور اے بھی نال فرمایا گیا کہ حضور دیاں بیویاں نو اگاں نکاح کرن دی اجازت نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ تیرا تے قانون ہے جڑے ویلے کسی عورت دا شوہر جس ٹائم دنیا تو انتقال کر جائے تے اس بیوی دے لئی یہ جائز ہے کہ اگوں نکاح کر سکدیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نبی دیاں بیویاں اگاں نکاح نہیں کر سکدیاں۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماندا اس لئی کیونکہ تمام مومناں دی یقین ہے ماما ہون دے ناتے انہاں نو اگاں نکاح کرن دی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ جدو یہ تیرا قانون ہے جس ٹائم کسی دا شوہر دنیا تو چلا جائے وہ عورت اپنی عدت مکمل کرے 4 ماہ 10 دن تو پھر اگاں نکاح کر سکتی ہے۔ یا اللہ تیرا جدو یہ قانون ہے تو جدو تیرے نبی دی گل آئی تے قانون ٹوٹدا کیوں پیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ٹوٹدا نہیں پیا، ذرا خیال نہ دیکھو قانون ٹوٹدا نہیں پیا۔ میں کہ جڑے ویلے تیرا گل یار سمجھا جائے، جڑے ویلے کسی دا کوئی شوہر انتقال کر جائے، فوت ہو جائے، مر جائے، اللہ فرما رہا وے اس ویلے اگاں اجازت نکاح کرن دی۔ اللہ فرماندا جدو میرا محبوب مریا ہی نہیں، یہ تے قانون اس ٹائم لاگو ہوندا ہے جس ٹائم کو مر جائے۔ جدو میرا محبوب مریا نہیں تے پھر میرے محبوب دیاں بیویاں نو اگاں نکاح کرن دی اجازت بھی نہیں۔ ایتھے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ احمد رضا خان بولے تو کیڑا کمال بولے، آؤ فرمانا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، نجدی منافق گندہ ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھے وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ سنگیو پتہ چل گیا حضور علیہ السلام کی بیویاں نو اللہ نے جو مقام عطا کیتا ہے او اور کسی بھی عورت نو عطا نہیں کیتا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضور نے یقین ہے بیویاں نے اس لحاظ نال دیکھا جائے نا تو انہاں دے مقابلے چ کوئی عورت نہیں آ سکتی۔ ہاں ایک اور طریقہ ہے عورت اگر چاہتی ہے کہ ساڈا بھی مقام بلند ہو جائے تو طریقہ کار ہے کہ شرم و حیا دے دامن نو عورت پکڑ کے رہے، با حیا رہے، او پردہ کر کے رکھے، اللہ وحدہ لا شریک اندا بھی مقام کی کر دے گا، بلند فرما دے گا۔ اس تے شرم و حیا دی وجہ دے نال اللہ تبارک و تعالی اس نو قبر دے اندر اور حشر دے دیاڑے کامیاب فرما دے گا۔ مینوں نہ عورتاں تے افسوس ہوندا ہے، افسوس در افسوس ہے جو ایک کہنے دیکھو جی پردہ تو صرف دل دا نام، اللہ اکبر کبیر، اس سے وڈی جہالت کیڑی ہے یار؟ جدو قرآن چ واضح ملدا ہے، حضور دے فرمان چ واضح ملدا ہے کہ عورتاں نوں چاہیے کہ پردہ کرن۔ یار اے تو چھڈو یار اس گل نوں، قرآن تے ملدا ہے، حدیث وچ ملدا ہے۔ عورت دا مطلب کی عورت دا لغوی معنی پردہ ہے، چھپی ہوئی چیز ہے۔ جڑیاں عورتاں یہ کہنے دیکھو جی پردہ صرف دل دا نام ہے، انہاں عورتاں دے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ میں نہ اپنی گل کرن لگا وا، نہ کسی استاد دی گل کرن لگا، نہ کسی پیر دی گل کرن لگا،
بلکہ میں پیران دے پیر رب تعالیٰ دی گل کرن لگا وا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ احزاب دے اندر فرمایا اے محبوب اعلان فرما چھوڑو، اپنی بیویاں نو کہہ دیو، اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو اور مومنہ دیا ماما نو کہہ دیو پردہ کرن۔ یار جدو پردے دا حکم ہے اور واضح ملتا ہے تے پھر اے کہنا جی پردہ صرف دل دا نام ہے، یہ صرف جہالت ہے، جہالت تو علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو سنگیو تسی سمجھ دے نہیں پے، ایک سازش کیتی جا رہی ہے ساڈے نال کہ مسلماناں نو قرآن تو دور کیتا جائے، انہاں نو حدیث تو دور کیتا جائے، کیونکہ جڑے ویلے مسلمان قرآن تو حدیث تو دور ہو جان گے تے ناکام ہو جان گے، جڑے ویلے قرآن و حدیث تے نیڑے ہو جان گے، قسم اٹھا کے کہنا وا اس ویلے کامیاب ہو جان گے۔ کامیابی دا کی ہے ذریعہ؟ صرف قرآن حدیث جو اللہ نے دسیا تے جو سونے محبوب نے دسیا۔ تو میرے بیلیا جڑے بندے نے بھی عمل کر لیا نا، وہ بندہ دنیا وچ قبر وچ اور حشر دے دیہاڑے کامیاب ہو جاسی۔ جیڑیاں عورتاں اے کہندے دیکھو جی پردہ صرف دل دا ہے، چہرے نوں چھپانا، سر تے سکارف لینا، یہ کیڑا پردہ وے؟ میں انہاں عورتاں نوں کہنا چاہنا وا کہ تواڈے منہ چوں یہ گل نہیں سی جچدی۔ اسلام تو پہلے تینوں نہیں پتہ ہے تیری اوقات کی سی؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ لوگ تو پریشان ہو جاندے سن کہ ساڈے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ جڑے ویلے دین آیا، اسلام آیا، اسلام نے آ کے تن عزت بخشی، لہذا اے جڑے نظریے بنا رکھے ہیں جی پردہ صرف دل دا نام ہے، بالکل غلط ہے۔ پردہ وہی ہے جو میرے رب نے کیا یا سونے محبوب نے کیا۔ گل سمجھ آئی نا؟ نہیں آئی تو چلو ایسے سمجھ لو، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام انہاں دی جڑی قوم سی نا اس تے دو حصے سن۔ ایک قوم دا جڑا حصہ سی نا وہ رہندا سی پہاڑاں تے یعنی کہ سخت زمین تے، ایک قوم دا جڑا حصہ سی نا وہ رہندا سی زمین تے، نرم زمین تے۔ میں تمہیں یہ دسنا چاہ رہا ہاں کہ جڑیاں عورتاں یہ کہنے دیکھو جی پردہ صرف دل دا نام ہے، چہرے نوں چھپانا، سر تے سکارف لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر نہ ہی بندہ کرے تو بچت ہو جاندی ہے۔ میں انہاں دے لیے گل کرن لگا وا، جڑا واقعہ بیان کرن لگا وا نا، اے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس سے ضمن دے اندر تجھے اگر تفسیر پڑھو تفسیر ابن عباس تو تانوں با آسانی نال مل جائے گا۔ وہ دو جڑے قوماں سن، ایک پہاڑ تے رہندی سی تے ایک قوم زمین تے رہندی سی۔ جڑے پہاڑ والے لوگ سن نا انہاں دے جڑے مرد سن وہ بڑے خوبصورت سن، عورتاں دا رنگ سانولا سی، لیکن جڑے لوگ زمین تے رہندے سن نا مرداں دا رنگ سانولا سی تے عورتاں دا رنگ بڑا چنگا سی۔ شیطان نے ایک دن نہ بہ کے اے سوچیا کہ جڑیاں دو قوماں نے یہ بڑیاں دور دور نے، اے کوئی میں انہاں دے اندر نہ قریبی والا کوئی کام کرا تاکہ قریب آن اور انہاں دے اندر بدکاری جڑی ہے نا وہ شروع ہو جائے۔ شیطان نے جڑے ویلے سوچیا کہ اس نے نا جڑے لوگ رہندے سن نا زمین تے ایک بندے دے کامے دی شکل اس نے اختیار کی تھی۔ کچھ وقت گزریا تے او جڑا شیطان سی نا اس نے ایک بانسری بنا کے نا بجائی، جس نوں بجاندا سی تے اون دے وچوں آواز بڑی سونی نکلدی سی۔ وہ جڑے سارے لوگ سن نا وہ جو زمین تے رہندے سن ان دے ارد گرد آ جاندے سن تے اس دی آواز سندے سن۔ زمین تے ایک دن میلہ لگیا تے سارے مرد بھی ہوتے سن اور عورتاں بھی جمع سن۔ شیطان نے کیا ان عورتاں ساریاں باہر نے، ان میں پہاڑ والے لوگاں نوں تھلے کیویں بلاواں؟ وہ پہاڑ دے قریب گیا، اس نے اپنی بجائی، جس نے بجائی نا تے ایک بندے نے کان وچ آواز گئی۔ اس نے جڑے ویلے آواز سنی تو تھلے آیا، اس نے جس ٹائم میلے چ آیا جو جڑی آواز سنی سی اس نوں بھول گیا، عورتاں اس نوں یاد رہ گئیاں۔ عورتاں نے پردہ کو نہیں کیتا، اس نے کہا ساڑیاں عورتاں دا حال ہی کوئی نہیں، یہ عورتاں کیڑیاں خوبصورت نے۔ وہ گیا واپس پہاڑ تے جا کے اس نے سارے لوگاں نوں دسیا، جتنے مرد سن انہوں نے کہا یار یہ گل تو بڑی اچھی تساں سنائیے، لیکن یار کوئی طریقہ لڑایا جائے، اسی تھلے جاویے کیویں، اپنا کوئی تعلق قائم کریے۔ جڑے ویلے انہوں نے کیا وقت گزریا تے انہوں نے کسی طریقے دے نال جڑے زمین تے لوگ سن انہوں دے نال اپنا تعلق قائم کر لیا۔ جڑے ویلے تعلق قائم کیتا، تعلق قائم کرن دے نال او جڑے پہاڑ تے مرد رہندے سن اور تھلے جڑے زمین تے عورتاں رہندیاں سن
انہاں دا آپس کے اندر تعلق قائم ہو گیا، گل بات شروع ہو گئی۔ جڑے ویلے گل بات شروع ہوئی تے بدکاری شروع ہو گئی۔ میں دسو بدکاری دی ابتدا کیویں ہوئی؟ چہرے تو ہوئی نا۔ اگر انہاں عورتاں نے پردہ کیتا ہوندا، انہاں نے اپنے چہرے چھپایا ہوندا تو یار بدکاری والا کام ہونا سی، اسی ہونا۔ اس لیے کہنے کہ پردہ دل دا نہیں ہوندا، بلکہ اپنے چہرے نے بھی چھپانا چاہیے، سر تے بھی دوپٹہ لینا چاہیے۔ تو سنگیا تو دو گلاں نکلیاں، ایک تے وے کہ اسلام دے اندر میلے دا کوئی تصور نہیں ہے، بالخصوص سنیاں دا اس دا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ میلے لگاندے نے اوتھے عورتاں گھڑولیاں لے کے جاندیاں نے، اوتھے بے حیائی دا کام ہوندا۔ بھائی اس نال سنیاں دا کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس نو سنیاں طرف منسوب نہ کیتا جائے۔ اور دوسرا اسی یہ کہنے ہیں قرآن وچ بھی ہے تے حدیث وچ بھی ہے کہ عورتاں نوں چاہیے کہ پردہ کرن۔ گل کر رہا سی کہ حضور علیہ السلام نے جڑیاں بیویاں نے نا، انہاں دے مثل کوئی عورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دا مقام بلند کر چھوڑیا۔ ایک وجہ ہے کہ حضور دیاں کی نے بیویاں نے، دوسری وجہ ہے کہ انہاں نے پوری زندگی شرم و حیا دے دامن نو تھام کے رکھیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے مقام نو بلند کر چھوڑیا۔ سنگیو میں گل کر رہا سی حضور علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات دے حوالہ دے نال انہاں دا مقام اعلیٰ، ساریاں بیویاں دا مقام اعلیٰ، بالخصوص سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا مقام ساریاں حضور دیاں ازواج مطہرات دے وچوں سب تو اعلیٰ۔ آؤ میں تانوں دساں کون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پہلے اے نہ جان لویے یا سیدہ خدیجہ دا حضور نال نکاح کیویں ہویا، سیدہ خدیجہ دے دل دے اندر حضور دے لئی محبت کیویں جاگی، اس بارے نہ جان لئیے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ مکہ دے اندر آدیاں سن، اور حضور علیہ السلام بھی مکہ دے اندر آندے سن۔ سیدہ خدیجہ نے یہ سن رکھیا سی کہ اس علاقہ دے اندر، مکہ دے اندر، اس عرب دے اندر اگر کوئی صادق الامین ہوئے گا نا تو حضور تو گھاٹی ہوئے گا۔ اس لئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے دل دے اندر حضور دلی محبت جا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تجارت والا کم کردیاں سن، یعنی کہ آپ سامان خرید کے کس نو دیندیاں سن، اور اگے جا کے سامان وہ کی کردے سن، لوگ بیچتے سن، فروخت کردے سن۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اے اللہ جڑے کام کردیاں سن، کہ آپ نے کیا کہ ساڈے جو علاقہ دے اندر ایک اتنا بڑا صادق الامین شخص موجود ہے، کیوں نہ میں اپنا تجارت دا جیڑا سامان ہے انہاں نوں دیواں، پتہ تے چلے وہ صادق الامین ہیں کیڑے۔ ایک نام انہاں دا بڑا سونا، دوجی شکل بڑی سونی، تیجا لقب بڑا سونا، کیوں نہ اپنا جڑا سامان ہے نا انہاں دے حوالے کیتا جائے اور انہاں نوں کیا جائے جا کے سامان بیچو۔ سیدہ خدیجہ جان دیا سن جس طرح حضور سونے نے نا، صادق الامین نے نا، جس طرح میں سامان بیچ کے آن گے، جتنا میں ساری زندگی منافع ہویا وے، یہ پہلی وار نال اتنا منافع ہوئے گا، اور نال یہ بھی پتہ چل جائے گا حضور صادق الامین ہے انکیڈے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور دیاں پیغام بھجوایا اور کیا کہ ذرا اے دسو تسی میرا سامان بیچنا، اس نو فروخت کرنا پسند کر دے ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں میں کراں گا۔ جڑے ویلے حضور علیہ السلام نے حامی بھر لئی نا، تو سیدہ خدیجہ نے ایک اپنا غلام جس کا نام سی میسرہ، اس نو نال بھیجیا تاکہ وہ حضور علیہ السلام دی ہر ایک حرکت تے نظر رکھے اور آ کے دسے۔ جڑے ویلے گل بات ہو گئی، حضور علیہ السلام نے سامان لیا، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا غلام میسرہ حضور دے نال چل رہے۔ جڑے ویلے حضور علیہ السلام اور او غلام ملک شام پہنچے، ملک شام ایک بازار اندر گئے، جا کے سامان سارا بیچیا۔ سامان بیچن تو بعد حضور علیہ السلام ایک درخت دے سائے دے نیچے بیٹھ گئے، آرام کرن دے رہے۔ تو اس بازار دے اندر ایک راہب سی جو اس غلام نو جاندا سی، اور غلام اس راہب نو بڑے چنگے طریقے دے نال جاندا سی۔ اس راہب نے کیا جناب ذرا اے تا دسو او فلان جڑا شخص سے دواڈے نال آیا ہے، تو
تو میں جاننا وا اے کون ہے؟ تو اس غلام نے کیا، میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا غلام ہاں، میں انہاں دا غلام ہاں تے اے میرے نال سامان بیچن دے لئی آئے نے۔ تو اس راہب نے کیا کہ میں تورات اور انجیل نو بڑی چنگی طرح جاننا وا، میں عالم ہاں، میں اس اندر پڑھیا ہوئے اس درخت دے تھلے انبیاء تو علاوہ اور کوئی بھی شخص نہیں بیٹھیا، میرے لگدا وے اللہ دا نبی ہے، کیونکہ شکل سونی اور بیٹھن دا سٹائل بھی ہو، میں لگتا ہے اللہ دا نبی ہے۔ جڑے ویلے راہب نے گل کیتی تے نال اس نے پوچھا ذرا اے تے دسو انہاں دا خاندان کیڑا ہے؟ انہاں دسیا بنو ہاشم۔ اور پھر حضور صلی اسلام دے جڑے اوصاف دے بارے اس نے پوچھا تو غلام نے کیا اللہ 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 اللہ، اس نے کیا تورات وچ انجیل وچ انج لکھیا آیا ہے، او جڑا آخر الزمان نبی ہوے گا نا اندا ہر ایک وصف اللہ ہوئے گا، مجھے لگتا ہے اللہ دا نبی ہوئی ہے۔ ہاں لیکن چند ایک اور بھی شرائط ہیں، اللہ کرے گا وہ بھی پوریاں ہو جانا تو میرا کام بن جائے۔ اس سے بازار دے اندر حضور علیہ السلام نے سامان بیچ رہے سن، ایک بندے نال اختلاف ہو گیا کسی گل تے سامان بیچدیا ہویا، تو اس بندے نے کیا تہاڈی گل تے اعتبار ہے مینوں، لیکن اس ویلے ہوئے گا جہے ویلے تسی لات منات عزا کسی بت دی قسم اٹھاؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بت کدی ویکھیا نہیں ہے، تو میں نے کہنا قسم اٹھا، گل دی اعتبار کرنا تے کر، میں کسی بت دی قسم نہیں اٹھانی۔ جہے ویلے راہب نے سنیا اس نے کیا تورات انجیل وچ اینج لکھیا ہے، وہ جڑا آخری نبی آئے گا نا اس علاقہ دے اندر لوگ بتاں دی پوجا کرن گے، نہ اس نے کدی کسی بت نو ویکھیا ہوے گا اور نہ ہی کسی بت دی پوجا کیتی ہوے گی۔ جڑے ویلے اس راہب نو انہاں کو پتہ لگ گیا نا، اس نے کسی طریقے دے نال حضور علیہ السلام دی پشت تو کپڑا ہٹایا تو اس نے مہر نبوت نو تکیا، تکدیاں سار اس نے قسم اٹھا کے کیا اے لوگو اللہ دے آخری نبی نے۔ عزیزان من جتنے واقعات پیش آئے نا وہ سارے او جڑا غلام سی وہ نوٹ کر رہا سی، سامان بیچ لیا۔ حضور علیہ السلام ان اپنے شہر کی طرف واپس آ رہے سن۔ جڑے ویلے حضور علیہ السلام مکہ دی حدود دے اندر داخل ہوئے نا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے محل تشریف فرما سن، اور آپ دے نال اور دیگر عورتاں بھی موجود سن۔ گرمی دا موسم سی تے کی دیکھیا ایسا غلام اور حضور علیہ السلام تے ایک بادل دے ٹکرے نے سایہ کیتا ہویا۔ جڑے ویلے انہاں دیکھیا نا تو انہاں نے بڑا تعجب ہویا، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ جڑے ویلے حضور علیہ السلام واپس پہنچے نا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام کو پوچھا ہاں تو حضور نو کیویں دا پایا؟ اس نے قسم اٹھا کے کیا جویں دساں حضور دے بارے سنیا ہے نا، حضور نو اونج میں صادق الامین پایا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے دل دے اندر حضور دے لئی محبت دا اور اضافہ ہو گیا۔ آپ نے نکاح دا پیغام بھجوایا، حضور علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا۔ حضور علیہ السلام دے نال جڑے ویلے آپ دا نکاح ہو گیا، کافر سرنا انہاں نو یہ گل بڑی پیاری لگی۔ انہاں نے کہا دیکھو یار سیدہ خدیجہ نال حضور دا نکاح ہو گیا، عمر بن خطاب جیسا شیر دل اسلام دے اندر چلا گیا، امیر حمزہ جیسا شیر دل شخص اسلام دے نال اٹیچ ہو گیا ہے۔ کچھ اینج کیتا جائے تاکہ اسلام جڑا ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے کی پتا سی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس ذکر نو بلند کرن دا ذمہ میرے رب نے خود لیا ہے۔ اس ذکر نو پٹان والے تا بیٹھ سکتے نے لیکن اے جڑا ذکر ہے نا اے ذکر نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ کافر سن، انہوں نے اپنی طرف زور لگایا، انہوں نے اے اعلان کیتا کہ آج تو بعد بنو ہاشم دے نال کس بندے دا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے چاند ایک شرائط رکھیاں۔ پہلی نے شرط رکھی کہ اس خان دے اندر شادی نہیں کیتی جائے، دوسرا تجارت والا معاملہ نہیں کیتا جائے گا، انہاں دی مدد نہیں کیتی جائے گی، انہاں نال کوئی تعلق نہیں رکھیا جائے گا۔ پیچھے بات کی گیا جڑے ویلے سارا کچھ ہویا دوستو ایو موقع سے جس ٹائم شیب ابی طالب دے اندر حضور علیہ السلام 3 سال رہ، 3 سال او عرصہ سی، او وقت سی
جس مسلمانوں نے پتھر بھی کھادے، مسلمانوں نے بھوک نو برداشت کیتا، لیکن سارا کچھ برداشت کرن دے باوجود انہوں نے اسلام تے کوئی گلہ نہیں کیتا، انہوں نے کوئی اسلام تے گلہ نہیں کیتا۔ ساڈے ورگے نہیں سن نا بھائیو، ساڈے ورگے تھوڑے سن، 50 قسم دا کھانا کھا کے اگر ماڑی جی کوئی تکلیف آ جائے تو دین دے بارے گلاں کرنے شروع کر دیندے نے۔ ساڈے لوگ چند لوگ چوک کے بیٹھ کے، گھر بیٹھ کے، کسی بھی جگہ تے بیٹھ کے دین دے بارے بک بک کرنا شروع کر دیندے نے نا۔ اصل گل پتہ کی ہے بھائیا، دین بڑا سوکھا لب گیا بھائی۔ دین دی جا کے تو اگر اہمیت پوچھنی ہے نا، انہاں کول پوچھ جنہاں نے ماراں کھا دیاں، بلال کو جا کے پوچھ، سلمان فارسی کو پوچھ بھائی، انہاں کو جا کے پوچھنا بھائی جنہاں نے قربانیاں دیتیاں۔ تین تے مینوں دین بڑا آسانی نہ لب گیا نا، تاں دین دے بارے بک بک کرنے آ۔ اگر دین دے بارے اساں کوئی قربانی دیتی ہوندی نا تے پھر سان پتہ ہوندا دین دی اہمیت کی ہے۔ بھیا دین دے بارے گل نہیں کرنی، جڑا بندہ دین دے بارے بک بک کرے گا نا، یاد رکھو وہ بندہ ناکام ہو جائے گا۔ بھائی دین دے بارے گل تا او کرے اس بندے نے کوئی قربانی دیتی ہوئے، نہ کوئی چیز دیتی، جتھے ویکھو دین دے بارے دین والے اے نے جی، دین والے اے کردے نے، دین انجے یہ وہ، کدی پردے دے بارے، کدی سود دے بارے۔ او بھائیا تو اپنے ول ویکھ، تو دین نو دتا کی؟ تو بک بک تا کرنا ہے؟ کیا تو اپنے بیٹے دی قربانی دیتی؟ تو اپنے مال دی قربانی دیتی؟ کوئی چیز دیتی یا کوئی شے نہ دیتی؟ پھر دین دے بارے بک بک کر دے ہو۔ تسی میں دسو کل تسی حضور اسلام دے سامنے کی منہ وکھاؤ؟ حضور نے جو کہہ دیتا میں تا دین دی خاطر پتھر کھادے، دین دی خاطر بھوک برداشت کیتی۔ میرے صحابہ نے دین دی خاطر کیڑی کیڑی قربانی نہیں دیتی، پر قربانی بھی نہ دینی پئی تو تس دین دے بارے بڑھ بڑھ کر دے کہ آج میرے کو آ گئے ہو جنت دے لئی۔ اس ٹائم آقا اسلام نے اپنا رخ انور دوسری طرف کر لیا تو یار تسی میں دسو دوارا اس ٹائم ساڈے کول رہ کی جائے گا؟ بھائیا آج وقت ہے، اکھا بند ہون دی دیر ہے، تاکہ پتہ جائے گا دین دی کی اہمیت۔ بھائی اج وقت ہے دین دے نال اٹیچ ہو جاؤ، جتنیاں بھی فضولیات نے نہ سارے نو ترک کر دیو، قرآن اور حضور دے فرمان دے نال اٹیچ ہو جاؤ، اور جتنے بھی ملحد قسم دے لوگ نے انہاں سارے چھوڑ دیو، اور جتنے بھی معتزلہ جیسا نظریہ رکھتے ہیں بھائی انہاں نو چھڈ دیو۔ تواڈے کول ہدایت دا راستہ ہے، قرآن ہے اور حضور دا فرمان ہے۔ کسی اچھے جی عالم کول بیٹھ کے یہ چیزاں سمجھو اور تانوں پتہ چل جائے دین ہے کی چیز۔ بھیا دین دی قدر سمجھو، اکھ بند ہوے گی تو لگ پتہ جائے گا دین دی اہمیت ہے کہ بالخصوص مینوں اپنے لوگاں تے یار بڑا ہے کہ گلا شکواوے، جس ٹائم فلاں دی مدد سے ادھر جا رہے نے، فلاں نے جلسہ کرایا ادھر جا رہے ہیں۔ بھائی جنوں تو کیا دیتا ہے میں سننی ہاں، بھائی ایک پاسے لگا رہا ہے۔ میں گل کر رہا سی کہ جڑے میرے حضور علیہ السلام شب ابی طالب دے اندر محصور سن تے حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام نے بھوک نو برداشت کیتا، تکلیف نو برداشت کیتا، لیکن اسلام دے بارے کوئی گل نہیں کیتی۔ اور اس ویلے بھی جندا ماں اسلام تے لے خرچ ہوندا رہیا نا، اس سلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ کون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا؟ دوستو یہ وہ عظیم خاتون ہے جس سے نال حضور محبت فرماندے سن۔ اس حدیث نو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ حضور دیاں جتنیاں بیویاں سن نا، کسے تے مینوں اتنا رشک نہیں سی آندا جنہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تے آندا سی۔ حالانکہ حضور دے نال میرے نکاح دے وچ آن تو پہلے ہی سیدہ پاک دا وصال ہو چکیا سی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو رشک آندا سی۔ آؤ ویکھنا بھی ہے رشک کی چیز ہوندی ہے بھائیا۔ ایک ہوندا حسد، ایک ہوندا رشک۔ حسد کہندے نے یار فلاں بندے کول گڈی ہے نا، اللہ کرے اون دی گڈی ٹوٹ جائے، اون دے کولے گڈی کیویں آ گئی ہے، یا جڑی گڈی اون دے کولے اللہ کرے او میرے کول آ جائے، او کنگلا ہو جائے یا او مر جائے، اس نو کہندے نے حسد۔ ایک ہوندا رشک۔ رشک دا مطلب یہ ہوندا وے کہ یا اللہ فلاں بندے تو گڈی دتی، او بھی تیرا بندہ تے میں بھی تیرا بندہ، الہی مینوں بھی چا دے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رشک کردیاں سن اور کہندیاں سن یا اللہ تیرا حبیب
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال جس طرح محبت کر دے نا اس طرح میرے نال بھی محبت فرمان سنگیا اس نو کہندے نی رشک جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں سن۔ رگیا بیان کردے نے کہ جڑے ویلے بھی حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر کردے سن تے ذکر خیر کردے سن، ذکر خیر تو علاوہ اور کچھ بھی نہیں سن کردے۔ اور جڑے میرے حضور کوئی بکری ذبح فرماندے سن تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں جنیاں سہیلیاں ہوندیاں سن حضور علیہ السلام ساریاں دے اس گوشت نو بھجواندے سن۔ سنگیا اس حدیث تو پتہ چلیا حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال بڑی محبت فرماندے سن۔ اور ایک گل یہ بھی واضح ہو گئی اگر اللہ نہ کرے کسی دا باپ دنیا تو چلا جائے تو جڑے باپ دے نال تعلقات والے لوگ نے نا انہاں دے نال تعلق نو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ سنگیا پتہ چلیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی بڑی شان ہے۔ کون سیدہ خدیجہ الکبریٰ؟ مولا علی شیر خدا حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے زمانے دی سب تو جڑی اچھی خاتون سی نا اس دا نام بی بی مریم سی، اور اپنے زمانے دی سب تو جڑی اچھی خاتون ہے اس دا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور جتنی دیر تک آپ حیا سن حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ بسو حضور علیہ السلام سیدہ خدیجہ نال بڑی محبت فرماندے سن۔ آنا بلیا میں تن دساں کون سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نو بیان کردے نے، آپ کہندے نے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن 4 لائناں لگائیاں اور صحابہ نو مخاطب کر کے کیا، اے میرے پیارے صحابہ جان دے ہو اے کی ہے؟ صحابہ نے کیا واللہ عالم و رسول، اللہ جاندا ہے یا اللہ دا حبیب جاندا ہے یا رسول اللہ سان نہیں پتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے 4 عورتاں نے جڑیاں جنت دے اندر سب تو اعلیٰ ہون گیاں۔ حضور نے فرمایا پہلی میری بیٹی فاطمہ، دوسری میری بی بی خدیجہ، تیسری بی بی مریم اور چوتھی بی بی آسیہ۔ بعض روایات دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بھی نام ملتا ہے۔ سنگیو اس حدیث تو بھی پتہ چل گیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی بڑی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ نو بڑا مقام عطا کیتا ہے اور حضور علیہ السلام نے آپ نو بڑی عزت بخشی ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی بیوی دنال محبت کر کے لوگوں نے درس دیتا، اے لوگو اپنی بیویاں دنال محبت کیتا کرو۔ اور سن چاہیے حضور علیہ السلام نے اس عمل تے عمل بھی کیتا جائے۔ کیوں؟ اللہ فرماندا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا والو میرے محبوب دا عمل تواڈے لئی بہترین نمونہ ہے۔ حضور دی زندگی نو فالو کیتا جائے، جس طرح حضور علیہ السلام نے زندگی بسر کی تھی سن بھی چاہیے کہ اسی اسی طرح تو نہیں کر سکتے یار، کم از کم اور کچھ نہیں اس سے عمل نہ کیتا جا سکتا ہے نا۔ من جدہ واجدہ، جس بندے نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ ساڑھے کو لوگ آ کے کہتے دیکھو جی ساڑھا فلان کام نہیں چلتا پہ، دعا کرو اسی نمازی بن جائیے، دعا کرو اسی روز رکھ لیے۔ بھائی اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ فرماتا ہے انی دیر تک میں کسی قوم نو بدل دے نہیں جنی دیر تک وہ بدلن دی اپنے آپ کو کوشش نہیں کرتا۔ اگر وہ اپنے آپ کو بدلن دی کوشش کرے تو اسی بدل بھی دینے ہیں۔ بھائیا تو کوشش کر، نماز دی طرف کوشش کرنا تیرا کام ہے، کوشش کرنا تیرا کام ہے، اور جو تو کوشش کر رہا ہے اس کام کو پورا کرنا میرے مالک دا کام۔ یار میں گل کر رہا سی سیدہ خدیجہ دے حوالہ دے نال، کون سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک دن نا سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے کل جبرائیل آئے کیا کہ اسلام کی تا پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم تھوڑی دیر تو بعد دوڑے کول سیدہ خدیجہ آن گیا. انہاں دے کول ایک برتن ہے، اس برتن دے اندر سالن ہے، کھان پین دا اور دیگر سامان ہے. یا رسول اللہ جڑے ویلے او آن نا انہاں نو اللہ دا سلام بھی کہنا وے تے میرا بھی سلام کہنا وے تے نال انہاں نو اس گل دی خوشخبری دینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت دے اندر ایک موتیاں دے نال تواڈے لئی محل نو تیار کیتا ہے. کہ او محل ہے جس کے اندر نہ کسی نو کوئی تکلیف ہوے گی اور نہ ہی کوئی غم پہنچے گا. سنگیا پتہ چلیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی بڑی شان ہے. یار اس خاتون دی کی شان ہوے گی جس تلی عرشہ تو میرے رب نے سلام بھیجیا ہوئے گا. اس گل نو میرے امام اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے الفاظ کے اندر ڈالیا. آپ کہتے ہیں عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. دوستو ان ساری احادیث تو ان ساری گلاں تو ایک گل واضح ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنیاں کی ازواج مطہرات سن. اس سیدہ خدیجہ ہونتا، اس سیدہ عائشہ ہونتا، اس سیدہ ام سلمہ ہونتا، جنیاں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیویاں سن. اللہ تبارک و تعالی انہاں نو بڑی شان عطا کیتی ہے کہ سان چاہیے سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تو لے کے سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ تک سب دی عزت کیتی جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے صدقے سارے تمام معاملات دے اندر آسانیاں نو پیدا فرما دے.